السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے ہمسایوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ارد گرد، اپنے متعلقین کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ چند دن پہلے میری نظروں سے ایک ویڈیو گزری جس میں ایک ماں اپنے 1 سال کا بیٹا جس کو وہ چھت پر لے گئی، وہاں سے اس نے اس بچے کو پھینک دیا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ یہ یقیناً دل دہلا دینے والا منظر تھا، لیکن اس میں سوچنے اور سمجھنے کی باتیں کچھ ہیں کہ اس عورت نے، اس بیٹی نے کن ایسے سچویشنز کا سامنا کیا جس وجہ سے اسے اپنی جان اور اپنی جان سے پیارے اس اولاد کو بھی اللہ کے سپرد کرنا پڑ گیا۔ جہاں تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں خودکشی کے یا جس میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے ارد گرد کے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ یعنی وہ بیٹی میرڈ ہے، اپنے بچے کو چھت سے پھینک رہی ہے، خود بھی خودکشی کر رہی ہے، یا تو اس کی وجہ اس کا خاوند ہے، یا پھر اس کی وجہ اس کے سسرال ہیں، یا پھر اس کی وجہ اس کے اپنے گھر والے، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اپنے رویے اپنوں کے اوپر اتنے اثر انداز ہوتے ہیں کہ ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو میں نے کہہ دیا ہے اگلے بندے کو اسی طرح سمجھ آ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جو تقسیم ہے عقل کی، شعور کی، سمجھ کی، وہ ہر بندوں کے اندر، ہر طرح کے لوگوں میں ایک جیسی نہیں ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ لوگوں کو رویوں کو سمجھ کر ان کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کرنا، ان کے مطابق ان کے ساتھ رہنا، ان کے مطابق ان کے ساتھ گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، ان کے ساتھ میل جول رکھنا، یہ اصل ہنر ہے جو کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ آج جس موقع پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، ہمارا اخلاقی طور پہ ہم بالکل ختم ہو چکے ہیں، معاشرتی طور پہ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی سماجیات ہیں، ہم ان کے اوپر بالکل بھی فکر نہیں کر رہے۔ اب یہاں پر روٹین یہ بن چکی ہے کہ صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، سارے دن کا جو بھی ہم نے کام شام کرنے ہوتے ہیں وہ سارے کر کے رات کو سو جاتے ہیں۔ صرف ہم نے اپنی زندگی کو یہی سمجھ لی ہے۔ ہمیں اس میں سے کوئی غرض نہیں کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے ہم نے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہم نے اولاد کی اچھی تربیت کے لیے کوشش کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ مشورے کرنے ہیں، اساتذہ کے ساتھ یا جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کے ساتھ رابطے رکھنے ہیں تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو بہتر چیزیں دے کے جا سکیں۔ لیکن ہمارے لیے اس وقت صرف سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ صرف پیسہ اور صرف پیسہ بن چکا ہے۔ انتہائی دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ جس بچی نے سوسائڈ کی اور اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو بھی اس نے پھینک دیا، تو کیا ایسے لوگ جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز کیوں نہیں آتی کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں آیت ارشاد فرمائی ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اولاد اپنے ماں باپ سے خود پوچھے گی کہ کس وجہ سے مجھے زندہ مار دیا، مجھے کیوں قتل کر دیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم بلکہ ہر جگہ پہ ہر بندہ اس چیز کو بیان کر رہا ہوتا ہے، جی مکہ کے مشرکین جو تھے انہوں نے اپنی اولادوں کو زندہ درگور کر دیے۔ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ مار دیتے تھے۔ کئی ایسے واقعات بھی ہم کوٹ کرتے ہیں تفاسیر کے اندر کہ جس میں بیٹی کو دفنانے لگا اس کا باپ، تو بیٹی نے اپنے باپ سے پوچھا بابا مجھے کیوں مار رہے ہیں، آپ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہم یہ سارے قصے سنتے ہیں، ہم سارے واقعات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو ہم ہر چیز کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔
ہمیں کیوں یہ چیزیں سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے؟ کیا وہ بچہ جس کو اس کی ماں نے چھت سے پھینکا، وہ قیامت کے روز کھڑا ہو کے یہ سوال نہیں کرے گا کہ مجھے کس وجہ سے آپ نے چھت سے پھینکا؟ آپ جس بھی کنڈیشن میں تھیں، آپ ڈپریشن میں تھیں، آپ کو انزائٹی تھی، کچھ بھی تھا، کچھ بھی معاملات تھے، آپ ان کو سلجھا سکتی تھیں۔ آپ جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، یا جن کی وجہ سے آپ کو دکھ پہنچ رہا ہے، یا جس کی وجہ سے آپ یہ سب حرکت کرنے جا رہی ہیں، آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ آپ نے کوئی ثالث مقرر کیوں نہیں کیا جس وجہ سے یہ معاملہ سلجھ جاتا؟ اور وہ لوگ جن کی وجہ سے یہ اس خاتون نے، اس بیٹی نے خودکشی کی، اپنے بیٹے کو بھی قتل کیا، کیا ان لوگوں سے سوال نہیں ہوگا کہ تم لوگوں نے کیوں اس طرح کا رویہ اختیار کیا جس وجہ سے 2 جانیں ضائع ہوئیں؟ ہم لوگوں کو یہ چیزیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ہم اپنے رویوں کو کیوں نہیں بدلتے؟ ہم اپنے سوچ کو کیوں نہیں بلند کرتے؟ ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ صرف اور صرف کم علمی اور جہالت کی وجہ ہے، جس وجہ سے انسان اسلام سے دور ہو کے، قرآن و سنت سے دور ہو کے ہم اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام اور دین اور قرآن اور سنت سے بہت دور ہیں۔ نہ تو ہم اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے راضی ہیں، نہ ہمیں ایجوکیشن سسٹم اپنا جو ہے وہ اسلامی چاہیے۔ ہمیں وہ مغرب کا ایجوکیشن سسٹم، ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ بہاولپور کے اندر جو اسلامی یونیورسٹی کے اندر جو سکینڈلز آئے ہیں، وہاں پر ہمیں یہ تو میڈیا کے اوپر مل گیا جی کہ اتنے ہزار جو ویڈیوز ملی ہیں، اتنے ہزار ڈیٹا ملا ہے، فلاں کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ سارا ڈیٹا جو ملا ہے، اب ہر بندہ تو اینڈرائڈ موبائل استعمال کر رہا ہے، آئی فون استعمال کر رہا ہے، اس میں اس نے ٹک ٹاک بھی انسٹال کر رکھی ہے۔ جب آپ ویڈیو بنائیں گے، اس کو خود شیئر کریں گے، تو اگر وہ ویڈیو کسی کے پاس چلی جاتی تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اب جب آپ خود مغربی نظام کو نافذ کرنے کے لیے درپے ہیں، آپ ایجوکیشن سسٹم کو مغرب کے مطابق لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم آکسفورڈ کا سلیبس پڑھ رہے ہیں، ہم ہارورڈ کا سلیبس پڑھ رہے ہیں، کیمبرج کا سلیبس پڑھ رہے ہیں، اور اسی کے مطابق آپ کو عاشقی مشوقی کے جو ناول پڑھائے جاتے ہیں، کہانیاں سنائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، آپ کو دین سے، سیرہ سے بالکل دور کر دیا جاتا ہے۔ آپ اس میں تو کوئی کسی قسم کا آپ کے سامنے آبجیکشن نہیں آتا کہ جی ہمیں یہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، ہم یہ نہیں پڑھنا چاہ رہے، ہمیں قرآن پڑھائیں، ہم سننا پڑھائیں، سیرہ پڑھائیں، ہمیں زندگی کے ہر تمام پہلو کے اوپر ہمارا دین جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ تب تو ہم کہیں میں مظاہرے نہیں کرتے، کہیں کوئی احتجاج نہیں کرتے۔ اب جب یہ سارے معاملات اس طرح ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کہنے لگ جاتے ہیں جی یہ فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اور بھائی اللہ کے بندو، خدا را اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں۔ اس ماحول کے اندر مغرب کے پیچھے لگ کے فخر محسوس کرنے کے بجائے اپنے دین کو سمجھیں، اس کو پریکٹس کریں، اس کے اوپر جب عمل کریں گے آپ کو فخر محسوس ہوگا اور آپ کو پراؤڈ محسوس ہوگا کہ آپ نے کوئی فضول چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، یا اگر آپ موروثی مسلم ہیں تو آپ کو پھر بھی کوئی ریگریٹ نہیں ہے۔ آپ کو اگر اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، کنورٹ ہو رہے ہیں، تب بھی آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ اسلام جو ہے وہ کوئی ایسا دین نہیں ہے جس کو کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ڈائریکٹ ہے، اور یہاں پر آپ کو ہر چیز کی رہنمائی ملتی ہے۔ آخر میں یہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، دین کے اوپر پریکٹس کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو کتابیں پڑھنی پڑیں گی، آپ کو لوگوں کو ساتھ جوڑنا پڑے گا، اچھے لوگوں کو ڈھونڈیں۔ جب آپ خود اچھے ہوں گے تو آپ کو اچھے لوگ بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔